کی رحمت رمضان کے دنوں میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسمیں اور رویے، یعنی مختلف رسومات جو ہم میں رائج ہیں، جن کو ہم پریکٹس کرتے آئے یا آبزرو کرتے آئے ہمارے اطراف میں، ہمارے آس پاس، ہماری فیملیز میں، ہمارے دوست احباب میں یا معاشرے میں رائج ہیں، اور ہمارے رویے۔ تو یقین جان لیجئے کہ دین اسلام جو مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہاں موت تک کے لیے، یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک کے لیے ایک شخص کا جو بہترین طرز عمل ہونا چاہیے، جو بہترین کریکٹر ہونا چاہیے، جو اس میں صفات ہونی چاہیے، ہمیں اس دین نے اس سے آگاہ کر دیا۔ اور جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں، جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے عاجزی کا اظہار کریں، اعتراف کریں اپنی کمزوریوں کا، اپنی لا علمی کا، اور اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمتوں کا، اتنا کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر اس رویے سے، ہر اس رسم سے، ہر اس طریقے سے ہمیں روک دیا جس سے ہماری زندگی میں بھی مصیبتیں، کمپلیکیشنز، پیچیدگیاں، یا آخرت میں بھی خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے رضا اس کی حاصل کرنے میں یا اس کی طرف سے اجر حاصل کرنے میں جن چیزوں میں رکاوٹ بن سکتی تھی، ڈے ون سے ہمیں بتا دیا گیا کہ اس طرح کے طریقوں سے، اس طرح کے رسم و رواج سے، اس طرح کے رویوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بہترین کرنا ہے۔ اپنا کہتے ہیں نا، اپنا بیسٹ، اپنی پرفارمنس ایک مسلمان نے زندگی میں دینی ہے۔ کیوں دینی ہے؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو پورا سال تیاری کرتا ہے، اس کو سلیبس اس کے پاس نصاب موجود ہوتا ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کویسچنز کس طرح کے ہو سکتے ہیں، کیا کویسچنز ہوں گے، تمہیں کس طرح سے اس کا جواب دینا ہے، کس طرح سے تمہیں اس سبجیکٹ میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ پورا سال محنت کرتا ہے، یا جو بھی اس کے سیمسٹر کا ڈیوریشن ہے، تگ و دو کرتا ہے، اسائنمنٹس بناتا ہے، جو ریکوائرمنٹ اس سے کی جاتی ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امتحان کے دن تک اس کی ایفرٹس جاری رہتی ہیں، امتحان دے دیتا ہے، اور اب نتیجے کا انتظار ہے۔ اگر اس نے محنت کی ہے، اگر اس نے سلیبس کو فالو کیا ہے، اگر اس نے انسٹرکشنز کو فالو کیا ہے، تو اسے امید ہے کہ یقینی طور پر مجھے کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، کہیں کوئی ہو سکتا ہے کمی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میری کارکردگی اتنی پور نہیں ہے کہ میں ناکام ہی ہو جاؤں، میں فیل ہی ہو جاؤں، میں آگے جا نہ سکوں، میں ترقی نہ کر سکوں، یا میں نیکسٹ کلاس میں یا نیکسٹ لیول پر موو نہ کر سکوں۔ اسی طرح کی کچھ ہماری کیفیت ہے۔ بس وہاں پتہ ہوتا ہے کہ اسکیجول کتنے 6 مہینے کا ہے، یا 1 سال کا ہے، یا 2 سال کا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا بالکل علم نہیں کہ وہ کتنی طویل ہے، کتنا جیے گا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اور کانشیس رہنا پڑتا ہے، اور رہنا چاہیے کہ کسی بھی لمحے کال آ جائے گی، جیسے کہتے ہیں نا سرپرائز ٹیسٹ، کئی سکولز میں، یونیورسٹیز، کالجز میں ہوتا ہے، تو ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے سرپرائز ٹیسٹ ڈیورنگ لائف بھی ہوتے رہتے ہیں، اور موت بھی جب آ جائے گی تو بس ہمارا عمل ختم ہو جائے گا۔ اب جو بھی تیاری ہم نے کی تھی، جو ایفرٹ کی تھی، جو پرفارمنس کی تھی، اسی کی بنیاد پر ہمارے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا، اور وہی ہماری منزل ہوگی۔ تو ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں اس بات سے کہ ہم بے پرواہ ہو جائیں اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتے رہیں؟ تو اسی لیے دین اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، حتیٰ کہ لوگوں سے معاملات کرنا، بات چیت بھی کرنا، ایک ایک چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے کہ یہ بات کیسے کہی، کیوں کہی، یہ کرنے کی قابل بات تھی یا نہیں تھی، یا اچھی بات کہی ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی نصیب ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اپنے رویوں کی، سوسائٹی میں موجود اپنی عادات، اپنی پریکٹسز کی،
اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح موت کا وقت آنے سے پہلے تک ممکن ہے۔ اصلاح اور توبہ موت کا جو کہتے ہیں نا ڈیتھ بیڈ پر جب آپ پہنچ گئے اس سے پہلے تک ممکن ہے، باقی موت کو دیکھ کر آپ نے توبہ کی اور پھر تو وقت بھی ختم ہو گیا، اور اس توبہ کا فائدہ بھی کیا ہوگا اگر پورا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ تو کچھ کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ اپنی اصلاح کی، اور دیگر رویوں کے ساتھ ساتھ ایک رویہ ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں بہت زیادہ اب ایکسٹریم پر جا رہی ہیں، ان میں سے ایک ہمارا رویہ ہے خود پسندی کا رویہ، اپنے آپ کو اچھا جاننا، اپنی بڑائی کرنا۔ ایروگنس ہمارے اندر ایک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس کو کچھ لوگ خوش فہمی بھی کہتے ہیں اور کچھ خوش پسندی بھی کہتے ہیں، کہ خود پسندی بھی کہتے ہیں کہ بس میں ہی اچھا ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، میرے جتنا دیندار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، جو دماغ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا، جو حسن مجھے عطا کیا ہے ویسا تو کوئی بھی نہیں ہے، جو ٹیلنٹ مجھ میں ہے ایسا تو کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو اپنی کسی بھی کوالٹی کو، اچھا انٹرسٹنگ فیکٹر یہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کوالٹی ہوتی ہے تو اس پر انہیں خود پسندی ہو جاتی ہے، کچھ تو ایسے دیکھنے میں آئے کہ ان میں سرے سے وہ بات ہے بھی نہیں جس کے لیے وہ خوش فہمی کا شکار ہوتے۔ تو یہاں پر دین اسلام میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، خود پسندی، یہ عجب جو ہے اس سے منع فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم ہمبل ہوں، ہم عاجز ہوں، اور اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں یا کوئی بھی شخص یہ سوچ لیتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، تو یہ میں جو ہے نا یہ اس کو اس لیول پر لے جاتی ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ جیسے ابلیس نے کیا کیا تھا، جو سب سے بڑا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی، سب سے پہلے اللہ کا انکار تھا، سبب اس کا کیا تھا؟ خود پسندی۔ ابلیس نے کیا کہا؟ سب کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں۔ ابلیس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اب یہ اس کی اپنی ججمنٹ ہے، یہ اس کا اپنا خیال ہے۔ مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جس چیز میں پرفیکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو وہ خوبی کاؤنٹ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، کنسیڈر بھی نہیں کی جا رہی ہوتی۔ بہرحال اب اس نے کیا کہا کہ میں افضل ہوں، میں سپیریئر ہو کر انفیریئر کو سجدہ کروں۔ یعنی جیسے یوں ہی ہے نا کہ ہم کہیں ہم 18 گریڈ پر ہیں تو چھوٹے موٹے کسی ملازم کو ہم اٹھ کر سلام کریں گے، وہ ہمارے لیے کھڑا ہو، وہ ہمارا آرڈر مانے، وہ سلام میں پہل کرے۔ یہ رویے جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں، کچھ جگہوں کا تو اینی وے پروٹوکول ہوتا ہے، اس سے قطع نظر۔ یہ کیا کہتا ہے؟ میں افضل ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا میں افضل ہوں، تو اس میں وہ یہ بھول گیا کہ اس سے بڑی ذات کس کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سب سے بڑی تھی۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ تو اس خود پسندی نے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ اللہ کا کفر کرنے لگا، اللہ کا نافرمان بن گیا۔ اور یہی جو صفات تھیں، یہی جو اوصاف تھے، یہ منافقین کے بھی تھے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں وقتاً فوقتاً، کیونکہ قرآن ہدایت کا پیغام ہے اور اسی لیے بار بار ہم اس کے اوپر بہت ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ یہ ہماری جو اندر کی ویکنسز ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہم عجیب و غریب طرح سے اپنی شخصیت میں بہت سی نیگیٹیوٹیز کو، بہت سی ناپسندیدہ چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں، ان کی ہم اصلاح کر سکیں۔ تو منافقوں کا طریقہ تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اہل کتاب کی بات کی گئی کہ اہل کتاب کے جو علماء و مشائخ تھے، جو ان کے راہب تھے یا جو دیگر ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان میں وہ کوالٹیز ہوتی بھی نہیں تھی، مگر وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان سے ان کوالٹیز کو منسوب کریں۔ انسان اتنا خود پسند ہو جاتا ہے، پہلے وہ خود سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے بعد وہ چاہتا ہے پوری دنیا بھی اس بات پر یقین کر لے۔
تو یہ معاملات یہاں پر ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدیوں سے دور رہو. خوش آمدی تمہاری کمر توڑ دیتے ہیں, تمہیں ہلاک کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ تمہاری برائی کو بھی تمہاری خوبی بنا کر بتا دیتے ہیں, اصلاح نہیں ہونے دیتے. تو یہ بات کسی بھی شخص کی ہلاکت کے لیے پریکٹیکلی بھی, اگر مجھ میں کوئی عیب ہے, کوئی کمی ہے, بہرحال دیکھیں ہم سب بشر ہیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہم اس لیول پر لے کر آتے ہیں کہ ہم سب میں کمزوریاں ہیں, ہم انسان ہیں, اللہ کے حبیب کی ہم امت ہیں, مخلوق ہیں, معاذ اللہ ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم پروفٹس نہیں ہیں, نبی نہیں ہیں ہم کہ ہم سے خطا نہ ہو. ہم تو عام بندے ہیں, انسان ہیں. ہم سب میں کمزوریاں ہیں. سب سے پہلے ہمیں خود اس بات کا احساس ہو. پھر دوسرے, اگر ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا کام کیا ہے, اگر کوئی ہماری خوبی ہے تو اسے اپریشیٹ کریں, بڑھا چڑھا کے منہ پر تعریفیں نہ کریں. اور میں نے جو دیکھا ہے, اور آپ بھی اس سے متفق ہوں گے غالباً, کہ اکثر لوگ منہ پر تو آپ کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے نہیں کرتے. بھئی آپ لوگوں کو بتائیے نا, جو آپ میرے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں یہ خوبی ہے, تو آپ پیچھے سے دوسروں کو بتائیے تاکہ انہیں پتہ چلے. وہاں نہیں کہیں گے, آپ کے منہ پہ کہیں گے. کیا فائدہ اس بات کا؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں, الٹا میرے اندر ایک خود پسندی پیدا, اچھا میری قابلیت. تو یہ چیز انسان کے نفس کو موٹا کر دیتی ہے اور وہ اصلاح روک دیتا ہے. پھر آپ اپنی کریکشن نہیں کر سکتے, پھر آپ امپروو نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ ہم تو آلریڈی مکمل ہیں, کامل ہیں, ہمیں تو کسی اصلاح کی, کسی بہتری کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ دین بتا رہا ہے کہ مہد سے لحد تک آپ سیکھتے ہی رہیں گے, آپ طالب علم ہی رہیں گے, طفل مکتب ہی رہیں گے, کبھی بھی مکمل نہیں ہوں گے. آپ کا علم کبھی مکمل نہیں ہوگا. آپ سے زیادہ حسین دنیا میں لوگ موجود تھے, آپ سے زیادہ طاقتور موجود تھے, آپ سے زیادہ امیر موجود تھے, کسی چیز میں آپ واحد دنیا میں قابلیت والے انسان نہیں ہیں. تو اس لیے منع کیا گیا کہ خود پسندی سے بچنا ہے. اور آپ دیکھیں جو ہمارے بزرگ تھے, جو اسلاف تھے, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں لے لیں کہ کس طرح سے وہ اپنے نفس کی یہ جو اس کا دھوکہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معمول تھا کہ اگر تقریر کرتے کرتے وہ وعظ فرماتے تھے اور تقریر فرماتے تھے تو ایک دم سے انسان کو کبھی بولتے نا کہ میں کیا, میرا کلام ہے, کیا میں گفتگو کرتا ہوں, تو وہ روک دیتے تھے اس تقریر کو اور آنسو بہانے لگتے تھے اور استغفار پڑھنے لگتے تھے کہ اب میرے نفس میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی مقرر نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے. کوئی رائٹر ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی رائٹر نہیں ہے. تو ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نیک ہیں, تو آپ فرماتی ہیں کہ جب تمہارے دل کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ تم گناہگار ہو, تم سے اچھے اور نیک لوگ ہیں بے شمار, تو جان لو کہ تم نیک ہو. یعنی اس کے برعکس اگر کوئی سمجھتا ہے میں متقی پرہیزگار اور نیک ہوں, پوری دنیا معاذ اللہ گمراہ ہے, تو اس کا مطلب وہ خود بد ہے اور گناہگار ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خود پسندی اور اس فریب سے بچائے اور اخلاص نیت اور اخلاص اعمال عطا فرمائے. فی امان اللہ. اتری ہے رب کی رحمت.